الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جاہد فی سبیل اللہ فقد غزا ومن جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف فی اہلہ بخیر فقد غزا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، وہ بھی غازی ہے، مجاہد ہے، اسے بھی ثواب ہے، اور جس شخص نے کسی مجاہد کو سامان دیا، خوراک کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے، جو مجاہدین کی ضرورت ہوتی ہیں چیزیں، وہ چیزیں اس بندے نے مجاہدین کو دی تو اس نے بھی جہاد کیا۔ اور جس شخص نے مجاہد کے گھر والوں کا پیچھے خیال کیا، ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہا، تو اس شخص کو بھی جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ بات ہو رہی تھی کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی زیر نگرانی بنی اسرائیل نے جہاد کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فتح مبین سے سرفراز فرمایا، لیکن جب وہ علاقہ فتح ہو گیا تو اللہ نے حکم بھیجا کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اس بستی میں، اس علاقے میں، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اسی پر بات ختم ہوئی تھی گزشتہ جمعے پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی کسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے فتح کی صورت میں مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو شاکر بن کر عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی معمول تھا۔ جب بھی اللہ کی طرف سے انسان کو کوئی ظاہری نعمت نصیب ہو جائے یا نیکی کی نعمت نصیب ہو جائے، جس کو روحانی نعمت کہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں نفل کی صورت میں بھی شکر ہوتا ہے، ذکر کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں بھی شکر ہوتا ہے۔ اور شکر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان متکبر نہ بن جائے، عاجز رہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے رہے۔ یہی یوشع بن نون نے ان لوگوں کو یہ بات کہی
کہ آپ لوگ عاجزی کے ساتھ اس قریہ میں بستی میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے بے ادبی کی، داخلے کا انداز بھی دوسرا اختیار کیا اور جملے بھی غلط بولتے رہے۔ حکم تو تھا حتۃ نغفر لکم کہو، تو یہ کہتے تھے حنطۃ فی شعیرۃ، ہمیں گندم چاہیے۔ حتۃ نغفر لکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اس جملے کے بجائے حنطۃ کہتے تھے کہ ہمیں گندم چاہیے۔ حکم تھا عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو یہ اکڑ کر مٹکا کر چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے، یعنی داخل ہونا ہی چاہ رہے تھے کہ بے ادبی کی تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، طاعون کی مرض میں مبتلا کر دیے گئے اور ہزاروں کی صورت میں یہ فوت ہونے لگ گئے۔ طاعون بغیر کسی صورت میں اگر آ جائے اور اس میں لوگ فوت ہو جائیں تو شہادت ہے، لیکن اللہ کا امر متوجہ ہو اور وہ لوگ نہ مانے کہ ہم یہ اللہ کا حکم نہیں مانتے، پھر طاعون عذاب ہے۔ طاعون بنی اسرائیل کے اوپر بہت دفعہ آیا ہے۔ جب اس جہاد میں بلم باورا نے عورتوں کا مشورہ دیا تھا کہ اندر ان میں چیزیں بیچنے کی صورت میں مجاہدین میں پھیلا دو، تو اس میں ایک سے غلطی ہو گئی، تو اس وقت بھی ان کے اوپر طاعون کی مرض آ گئی تھی اور مرنے لگ گئے۔ جب وہ ان کو سزا ہوئی اور توبہ مانگی تو پھر یہ مرض رفع ہوئی اور دور ہوئی۔ اسی طریقے سے اس موقع پر جب انہوں نے بے ادبی کی تو تب بھی طاعون کی مرض میں مبتلا کر دیے گئے۔ یہ جتنی وبائی امراض ہیں، پیٹ کی ہے، طاعون کی ہے، مہلک امراض یا اچانک حادثے کی ہے، مکان گر جانے کی ہے یا کنویں میں گر گیا ہے یا ڈوب گیا ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سب شہادت ہے۔ ایک شہادت وہ ہوتی ہے جس پر ظاہری طور پر بھی احکام نازل ہوتے ہیں شہادت کے، کہ ان کا کفن نہیں اور غسل نہیں، جنازہ ہوتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری اعتبار پر بھی جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑنے والے، ایسے شہیدوں کا کفن بھی وہی لباس ہے، ضرورت ہے تو اوپر پہنا دیا جاتا ہے اور غسل نہیں ہے، جنازہ ہے۔ آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آخرت کے اعتبار سے شہید ہیں، دنیا کے لحاظ سے ان کے اوپر غسل، کفن، دفن وغیرہ تمام جو ایک میت کے ساتھ ضروری چیزیں ہیں وہ ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہ جیسے کوئی ڈوب گیا، کنویں میں گر گیا، مکان اس پر گر گیا، زلزلے میں مر گیا یا پیٹ کی مرض میں مبتلا ہو گیا، کوئی مہلک مرض اس کو لگی ہوئی ہے، اس میں وہ فوت ہو گیا، تو یہ شہادت اخروی ہے۔ یہ شخص شہید ہے، کینسر کی مرض ہے، آج کل کی بہت ساری عجیب مرضیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے تو ان کے اوپر عام میت کی طرح قانون نافذ ہوگا، آخرت کے اعتبار سے یہ شہید ہے۔ شہید کی ایک تیسری قسم بھی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے تو شہید ہوتا ہے، اس کا وہ زخموں کے ساتھ ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے جو فی سبیل اللہ شہید ہوا، آخرت کے اعتبار سے یہ شہید نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ جہاد فی سبیل اللہ میں مقصد مال غنیمت تھا یا شہرت تھی یا کوئی اور ایسی بات تھی کہ جو اخلاص چاہیے تھا مجاہد کو وہ اس کے پاس نہیں تھا، تو آخرت میں یہ آخرت کے لحاظ سے شہید نہیں ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تین ہی لوگ ہیں سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، سخی، علماء، قاری اور شہید، اور تین ہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، سخی بھی، علماء، قاری اور شہید بھی، کہ اگر ان کی نیت ریاکاری کی تھی تو اللہ فرمائیں کہ دنیا میں تم نے ریاکاری حاصل کر لی ہے، لوگوں نے واہ واہ کہہ دیا ہے، زندہ باد کے نعرے لگ گئے ہیں، میرے لیے نہیں کچھ لایا۔
اور اگر انہی کی نیت ٹھیک تھی تو یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور دوسروں کے لیے سفارش بھی کریں گے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل کو جب فتح نصیب کرائی تو انہیں حکم یہ ہوا کہ عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کی صورت میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے بے ادبی کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر طاعون کی مرض آ گئی اور جس میں یہ ہلاک ہونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں احساس ہوا، یا جو بچ گئے انہیں احساس ہوا، تو توبہ استغفار میں لگ گئے اور وہ پھر خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ وہ اس قریے میں، بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس کو فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں رزق خوب ہے، کھاؤ جو چاہو، حلال جو چیزیں ہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب اس شہر کے داخلی دروازے میں اندر داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ جملے کہو کہ اللہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم مزید اور اضافہ بھی دیں گے اور بھی انعامات دیں گے اگر اس طرح داخل ہو۔ قرآن کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ انہوں نے ہماری ہدایت کے مطابق جو جملے انہیں عطا کیے گئے تھے بدل دیے، وہ حنتۃ فی شعیرۃ کے لفظ کہنے لگ گئے اور مٹکا مٹکا کر متکبرانہ انداز میں اس شہر کے اندر داخل ہونے لگ گئے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بات کہی کہ سرین کے بال داخل ہونے لگ گئے۔ یہ بات نہیں، وہ سرین کے بال کیا تکبر کی شکل بنے گی کہ گھسیٹیاں لگا کر۔ قرآن نے کہا سجدے سے مراد عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور یہ جو سجدے نہیں کیے تو اس کے عکس ضد برعکس پہلو متکبرانہ انداز میں اکڑ اکڑ کر جسم کو خوب یوں جیسے پہلوان چلتے ہیں اس طریقے سے وہ اکڑ کر چلنے لگ گئے اور جملے ہمارے بدل دیے۔ بس پھر ہم نے آسمانوں سے عذاب ان کے اوپر نازل کیا ان کے فسق کی وجہ سے، اور وہ عذاب ہے طاعون کی مرض۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں یہ علاقے فتح ہوئے اور یہ پھر بیت المقدس کے اس علاقے میں فوت ہو گئے، وہیں مدفون ہوئے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھی تھے کالب بن یوحنا۔ بعض نے لکھا ہے ان کو پیغمبری ملی، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں یہ ویسے اللہ کے نیک بندے تھے اور پیغمبر کے کامل متبع تھے، پھر اس کے بعد یہ جانشین بنے اور سمجھاتے رہے۔ کالب بن یوحنا اور یوشع بن نون یہ دونوں وہ بزرگ ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، وہ جو 12 لوگ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے قوم عمالقہ کی طرف کہ چیک کر کے آؤ ان کا کیا طریقہ کار ہے، کیا ان کی مشق ہے، کیا ان کی ٹریننگ ہے لڑائی کی، کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ کیا ہے، تو باقی تو سارے ڈر گئے تھے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم، 2 آدمی تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو کوئی بات نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاد کریں گے۔ وہ 2 آدمی ایک یوشع بن نون اور ایک کالب بن یوحنا علیہ السلام۔ تو یوشع بن نون کے بعد کالب بن یوحنا رہبر و رہنما اور مبلغ قرار پائے بنی اسرائیل کے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام عطا کیے ہیں۔ حزقیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین اور تاریخ نے ان کا نام لکھا ہے، اور اس عید کے تحت ان کا واقعہ تمام مفسرین نے لکھا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ دوسرے پارے کا بالکل آخر ہے، اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو گھروں سے موت سے ڈرتے ہوئے بھاگ گئے تھے، وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے ڈرتے ہوئے اپنے علاقے سے بھاگ گئے تھے۔ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے آرڈر بھیجا مر جاؤ۔ جس علاقے میں یہ پہنچ گئے اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے، ادھر امر متوجہ ہو گیا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے۔ فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑے فضل کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ یہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ وادی داوردان، واسط کے قریب ایک بستی ہے داوردان، اس میں یہ لوگ آباد تھے، اور اتفاق سے اس میں کوئی وبائی مرض آ گئی، بعض نے کہا طاعون کی مرض آ گئی۔ بھائی یہ ایک سے دوسرے کو یہ مرض لگتی ہے، تو جو لوگ ابھی صحت مند تھے وہ اس وبائی مرض سے ڈرتے ہوئے اپنی بستی کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور وادی افیح میں جا کے آباد ہو گئے۔ بعد لکھا یہ 40,000 کے لگ بھگ تھے جو موت سے ڈرتے ہوئے اس وبائی مرض سے بچنے کی خاطر اس وادی میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ جب وہاں جا کے آباد ہو گئے، 2-4 دن صحت میں رہے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اچھا ہوا ہم یہاں آ گئے، بچ گئے مرض سے، اگر ان میں سے فلانے بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تو وہ بھی بچ جاتے۔ یوں باتیں کرنے لگے۔ اوپر سے ایک آواز آئی، موت کا فیصلہ اس میں تھا اور سارے مر گئے۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ موت کے فیصلے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی مرض کسی کے لیے وہ موت کا پیغام حقیقی لے کر نہیں آتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے امر نہ ہو مرنے کا۔ بعین ہی اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ جب یہ فلسطین اور شام کا علاقہ فتح ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ اس علاقے کا سفر کریں، جن میں پیش ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے امیر الاجناد، امیر الجنود، بہت سارے لشکروں کے امیر، یعنی بڑی صلاحیت کے حامل تھے، بہت سارے قافلوں کے، بہت ساری جماعتوں کے ان کو بعض دفعہ امیر بنا دیا جاتا تھا۔ یہ پیش تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینے میں۔ ایک مقام آیا جس کا مفسرین لکھتے ہیں مقام ہے سرخ، نام لکھتے ہیں سرخ۔ جب اس جگہ میں پہنچے اور پڑاؤ ڈالا تو کسی نے اطلاع دی کہ جس علاقے میں آپ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر ایک وبائی مرض آئی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے موقع کے اوپر جو بیان فرمائی ہو موجود ہے؟ صحابہ خاموش ہوئے کہ ہمیں کوئی یاد نہیں ہے ایسی بات۔ کچھ ساتھی کسی اور کام میں مصروف تھے، ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو ساتھیوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین نے یہ پیغام دیا ہے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میرے پاس حدیث موجود ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ایک ارشاد فرمایا تھا کہ جس بستی میں وبائی مرض ہو
وہاں سے لوگ باہر نہ نکلیں اور دوسری بستی والے اس بستی میں داخل نہ ہو۔ یہ عجیب حدیث ہے، دونوں کے عقیدے کی درستگی کی ضمانت دے رہی ہے۔ جو لوگ اندر موجود ہیں اگر ان میں سے کوئی باہر نکلے اور بچ جائے تو وہ ان کے عقیدے میں کمزوری ایسے آئے گی، وہ یہ کہیں گے کہ ہم باہر نکلے ہیں تو تب بچ گئے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ اور باہر جو بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کسی کے اوپر موت کا کوئی فیصلہ آ چکا ہو، انہی دنوں میں اس نے مرنا ہو، لیکن وبائی مرض میں اس شہر میں اگر آ گئے اور ان میں سے کوئی مر گیا تو لوگ کہیں گے باہر رہتے تو نہ مرتے، اندر آئے ہیں تو مر گئے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ اندر والے باہر نہ نکلیں، جو باہر ہیں اس بستی میں داخل نہ ہو، یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا ارادہ اس حدیث کے مطابق ملتوی کرتے ہیں، اور واپس تشریف لے گئے۔ یہاں پر تو جس علاقے میں وبا آئی ہوئی وہاں سے لوگ بھاگنے لگے۔ بات یہ ہے بے شک ظاہری طور پر کوئی احتیاطی تدابیر کرے بھی کہ فلانی مرض کہیں مجھے نہ لگ جائے تو جواز ہے، لیکن اس کو سبب حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اگر پرہیز نہیں کروں گا تو یہ مرض ضرور مجھے لگ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ہر طرح کے مریض ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کتنا بڑا پرہیز کرتے ہیں، وہ 10 روپے والے ایک بوئی سی ہوتی ہے وہ منہ پر چڑھا دیتے ہیں، کیا اس سے مرض رک سکتی ہے؟ اگر امراض متعدی حقیقی ہوتی اور اسی سے دوسروں کو لگتی ہوتی اور لوگ مرتے ہوتے، کوئی ڈاکٹر ہی نہ بنتا، کوئی حکیم ہی نہ بنتا۔ حالانکہ سب سے پرافٹ والا زرخیز شعبہ ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، خسارے کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے ڈاکٹر والے شعبے میں، اور سارے لاکھوں روپے خرچ کر کے زمینیں بیچ کر سب کچھ کر کے ڈاکٹری پڑھتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد پھر سارا کچھ واپس آ جائے گا۔ اگر امراض متعدی حقیقی ہوتی تو سب سے پہلے ہسپتال سب فوت ہو چکے ہوتے، ڈاکٹر اور نرسیں اور سب۔ ایسی بات نہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک تو شان نزول اس آیت کا یہ لکھا ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو بِأَمْرِ اللہ جہاد کا حکم سنایا تھا کہ فلانے علاقے کی طرف جہاد کے لیے جانا ہے، تو قوم نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے اس قوم کے خلاف جہاد، وہ تو بہت سخت لوگ ہیں، ان کے پاس تو اسلحہ بھی زیادہ ہے، فوج بھی زیادہ ہے، ہم جہاد نہیں کرتے۔ پیغمبر وقت نے بتایا جہاد میں نکلو، اللہ کی مدد آئے گی، کوئی نہیں مار سکتا، اور جس نے مرنا ہے وہ تو ہر روز گھروں میں بھی مر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، جہاد میں موت یقینی ہے، جہاد میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں ہم۔ بہرحال جنہوں نے انکار کیا جہاد کے لیے اور نہیں گئے پیغمبر کے ساتھ، یہ دوسرے آیت کا شان نزول ہے، بس وہ نکلے اور ناراض ہو گئے اور دوسری وادی میں رہنے لگ گئے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو وہیں مار دیا کہ تم تو کہتے ہو جہاد میں موت ہے، تو یہیں مر گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کریں، یہ زندہ میں کر دوں گا۔ چنانچہ پھر پیغمبر نے دعا کی، یہ دوبارہ زندہ کیے گئے۔ پھر جیسے زندہ ہوئے تو یہ جملہ دہرا رہے تھے، سبحانک اللہم لا الہ الا انت، سبحانک اللہم لا الہ الا انت۔ پھر جہاد کا حکم ہوا، پھر تیار ہو گئے، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام پھر دنیا سے رخصت ہو گئے، قوم کچھ ہدایت کے اوپر آ گئی۔ ان کے بعد پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام آئے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، سب اللہ والے تھے۔
بعد میں لکھا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں بھائی ہیں۔ یہ دونوں کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے اور تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں پیغمبر زندہ ہیں اور دنیا میں ہیں، ایک حضرت خضر اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام۔ رمضان شریف یہ گزارتے ہیں بیت المقدس میں اور پھر حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی حاضری حج میں ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور زمزم کا پانی پیتے ہیں سیر ہو کر، پھر پورے سال یہ پانی نہیں پیتے ہیں، واللہ عالم۔ اللہ والے لوگ ایسے دنیا میں دوستو گزرے ہیں کہ جو صرف تھوڑا کچھ کھا لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت نہ ہو جائے، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ حضرت ہم بھی صوم وصال رکھیں، مسلسل روزے ہم بھی رکھیں جیسے آپ روزے رکھتے ہیں جس میں افطاری نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو ایسا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں افطاری نہ ہو اور کئی دن مسلسل روزے ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو اس طرح روزے رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ یسقینی و یشربنی، اللہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کھانا پانی ملے گا، اس لیے میرے لیے اجازت ہے صوم وصال کی اور آپ کے لیے اجازت نہیں۔ اس حدیث کی نہیں سے بچنے کے لیے بعد کے جو اولیاء اور محدثین اللہ والے گزرے ہیں کہ انہوں نے افطاری کے لیے ایک آدھ لقمہ رکھا ہوا، ایک آدھ کھجور رکھی ہوئی، بعض نے ایک آدھ چنا رکھا ہوا ہوتا تھا کہ تاکہ اس حدیث کی مخالفت نہ ہو جائے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ صوم وصال تمہارے لیے جائز نہیں ہے، افطاری لازمی ہے۔ اب رہی بات یہ دوستو ایک روحانیت ہے کہ جب انسان تقوی اور طہارت کی زندگی میں ایسے مقام پہ آتا ہے پھر اللہ اس کی غذا بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جدا ہوئے، وہ قصہ مشہور بیان ہو چکا ہے، آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے جدائیگی کے وقت کچھ نصیحتیں کر دیں جو میں ان پر عمل کروں گا۔ انہوں نے 2-3 نصیحتیں کی، حضرت خضر علیہ السلام نے 2-3 نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت یہ کی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اگر فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان نہیں دینا ہے، خوشی سے پیش آنا ہے، غصے کی صورت میں نہیں۔ اور دل برتن ہے، برتن میں جو بھی ڈالو گے وہی اس میں رکے گا۔ ایک خالی برتن اگر کسی کے پاس ہو، اس میں دودھ ڈالے یا گند ڈالے، برتن تو وہی محفوظ رکھے گا۔ تو دل ایک برتن ہے، اس کو اللہ کے نور سے بھرنا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ بہترین لباس وہ تقوی کا لباس ہے اور بہترین کلام وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر ہو، تقوی کا لباس ہو، تو یہ عابد، یہ شب زندہ دار، یہ اللہ والا ایسے مقام پہ ہوتا ہے کہ جب بھوک کی طرف تصور کرے تو بھوک کا خیال آئے گا، اور اگر یہ اس طرف تصور نہ کرے تو اللہ کا ذکر ہی اس کی غذا بن جاتا ہے اور اسے بھوک نہیں لگتی۔ یہی بات اصحاب کہف کی ہے اور دیگر حضرات کی ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں بھائی ہیں اور زندہ ہیں۔ ایک جماعت مفسرین کی اس طرف گئی ہے، اللہ عالم بالصواب، ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن اس فکر میں دنیا رہتی ہے اور مشہور کرتی ہے کہ ہاتھ دبا کر ملنا چاہیے، کہ ان کی ہڈی نہیں ہے انگوٹھے میں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ کس کی ہڈی نہیں ہے، تو پھر یہی خضر ہے۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو پھر جب دنیا سے اٹھا لیا تو ان کے لیے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے، حضرت السلام علی الیاسین۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ الیاسین بھی الیاسی ہیں، الیاسین کوئی الگ پیغمبر نہیں ہے۔ ان کے دور میں جب حضرت الیاس علیہ السلام آئے تو ایک بادشاہ نے قوم کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ حضرت حزقیل کے بعد کے زمانے میں الیاس کے آنے سے پہلے جو درمیان کا زمانہ گزرا جس میں پیغمبر نہیں تھے،
بادشاہ نے ایک گاؤں آباد کیا اور وہاں پر ایک بت سجایا اور لوگوں کو کہا کہ اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو۔ بادشاہ کا نام بکا لکھا ہے اور بت کا نام بالا تھا، پھر یہ بالا بکا دونوں ملا کر اس گاؤں کا نام دے دیا ہے اور آج تک یہ شہر موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ کس چیز کی بات کر رہے ہو، تم کون ہو، اپنی اصلیت کو تو پہچانو، پیغمبروں کی اولاد ہو، اتنے اولوالعظم پیغمبر تمہارے پاس ہے، بہت پیغمبر آئے بنی اسرائیل کے پاس۔ قرآن مجید نے تو چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور بنی اسرائیل بدبختی کے اوپر جب اترے تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو حق بیان کرنے کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ قرآن نے فرمایا تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، ارے تم پکارتے ہو بال کو، جو بت ہے اس کو پکارتے ہو، جو مٹی اور پتھر سے تراشا گیا ہے اس کو پکارتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جس نے کتنا پیارا تمہیں بنایا ہے اس کو بھول جاتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ ہی تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے ابوا و اجداد کا بھی وہی رب ہے، ساری کائنات کا وہی داتا ہے، سب کو وہی رزق دیتا ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ پتھر جو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ تمہارے معبود نہیں۔ تدعون بالا وتذرون احسن الخالقین۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کے ایک بادشاہ کا جھگڑا ہوا۔ وہ جو بادشاہ اس طریقے سے دعوت دے، یہ اللہ والوں کا اور بادشاہوں کا یہ جھگڑا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ اقبال کہتا ہے نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ جنگ رہی ہے تبھی تو اس میں ذائقہ ہے، اگر یہ جنگ ختم ہو جائے، جب ساری کائنات بے دین ہو جائے گی، حدیث میں آتا ہے لا یقال اللہ، کوئی اللہ کا لفظ کہنے والا نہیں رہے گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ساری کائنات میں جب اللہ اللہ کرنے والے آ جائیں گے تب بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ جنگ رہی ہے کفر اور اسلام کی، دین کی اور بے دینی کی، حق اور باطل کی، ایمان کی اور کفر کی، یہ جنگ رہی ہے۔ لیکن ایمان والے جب ثابت قدم ہو کر رہیں، ایمان والے جب مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر رہیں تو اللہ کا اعلان ہے ایمان کفر پر غالب ہے، مومن کافروں پر غالب ہے، حق باطل پر غالب ہے۔ اور یہ ظاہری طور پر جو ایک بڑے رعب کے ساتھ آتے ہیں یہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے ایمان والوں کو بھلے وہ کمزور ہوں اللہ مدد دیتا ہے، اللہ مدد کرتے ہیں۔ اس میں کمزوری تو اس راستے میں آنے کے لیے مالداری تو شرط ہی نہیں ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اقبال مرحوم کیا کہتا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ اللہ اللہ کرنے والے مجاہدین اسلام، لوگ کہتے ہیں ان کے پاس لباس نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، رہنے کے لیے ان کے پاس عمدہ ایوان نہیں ہے، اور یہ کیسے دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ دنیا کا مقابلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں محمد کا اللہ آباد ہے۔ جس کے دل میں اسلام ہو، اللہ کا حبیب ہو، وہ دل مالدار ہوتا ہے، وہ دل بہادر ہوتا ہے۔ اور جس دل کے پاس
ظاہری اسباب جس شخص کے پاس ظاہری اسباب تو بہت ہو، مالداری ہو، تونگری ہو، سب کچھ ہو، لیکن اندر کا برتن خالی ہو تو وہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس، اور جو ظاہراً غریب ہے لیکن دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بٹھایا ہوا ہے، یہ مجاہد بھی بنے گا، یہ عالم بھی بنے گا، یہ مبلغ بھی بنے گا، یہ ڈرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کا حبیب آباد ہے۔ ڈریں گے وہ جن کے دلوں میں شیطان آباد ہوتا ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اب تمہارے مقابلے میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ تو غریب ہے، فاقہ کش ہے، کھانا بدوش ہے، اور لنگڑی پنگڑی باندھنے والا ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والا ہے، کیوں مقابلے میں آ رہا ہے؟ دل آباد ہے۔ اگر اس کو اپنے مقابلے سے ہٹانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمد کی جس دل میں آ جاتی ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے، یہ دل شہادتیں تو قبول کر لیتا ہے لیکن اپنے دل سے اللہ اور اللہ کے محمد کی روح کو نہیں نکالتا۔ فرمایا ان افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج۔ اس زمانے میں اقبال مرحوم افغانیوں کی بات کر گیا، اس وقت تو پاکستان بھی نہیں بنا تھا، روس نے بھی حملہ نہیں کیا تھا، امریکہ نے بھی اپنے سسٹم کو نہیں آزمایا تھا، اب تو وہ بھی آزما کے منہ پر سیاہی مل کے جا رہا ہے۔ افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج کہ ملا کو دمن سے نکال دو، کہ اس ملا کو افغانستان سے نکالو، اس کو مزین علاقے دکھاؤ، تعیش کے اڈے دکھاؤ، جہاد سے اس کو بے خبر کرو، پھر افغانستان میں آباد ہو جاؤ گے، جہاں میں اگرچہ زر بھی ہیں قاضی الحاجات، جہاں میں اگرچہ زر بھی ہیں قاضی الحاجات، لیکن جو فقر سے ہو میسر وہ تونگری سے نہیں، جہاں میں اگرچہ سونا بھی، چاندی بھی، ریال بھی، پاکستانی پیسہ بھی، ڈالر بھی، یہ سیم و زر اگرچہ جہان میں کسی حد تک یہ قاضی الحاجات بن جاتے ہیں، لیکن جو فقر سے ہو میسر وہ تونگری سے کہاں۔ اگر جوان میری قوم کے ہوں جسور و غیور، یہ سب آپ لوگوں کو، پاکستانیوں کو پیغام ہے اللہ کا، اگر جہاں میں میری قوم کے جوان، اگر جوان میری قوم کے ہوں جسور و غیور، جو سوکھی روٹی کھا کر خوش ہونے والے ہوں، پھٹے پرانے پہن کر پیوند لگا کر خوش ہونے والے ہوں، جو خیموں میں بسیرا پیغمبرانہ سنت سمجھتے ہوں لیکن اپنی غیرت ایمانی کو فروغ کرنے کے لیے تیار ہرگز نہ ہوں۔ اگر میری قوم کے جوان ہوں جسور و غیور تو کلندری بھی کم سکندری سے نہیں۔ جس کا دل آباد ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی یادوں سے، نیک اور متقی پرہیزگار ہو دوستو، وہ اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ ظاہری بھی اور باطن بھی، کیونکہ وہ تو مستجاب الدعوات بزرگ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ کی فوج کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہے وہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے پاس حضرت الیاس علیہ السلام آئے، قوم بت پرست تھی، ان کو سمجھایا، بال نام کے بت کی عبادت کر رہے تھے، ایک بادشاہ کے ساتھ ان کا تنازع ہو گیا۔ اسی پر ہم کہاں چلے گئے کہ بادشاہ کے ساتھ تنازع اللہ والوں کا یہ پرانا نظام چلا آ رہا ہے۔
اور اس میں خیر ہوتی ہے۔ اگر گمراہ بادشاہوں کو، گمراہ عوام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے لوگ نہ رہیں، ختم ہو جائیں، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب تک شہروں میں، علاقوں میں، ملکوں میں حق بیان کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ رہیں گے، بھلے وہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ادھر سے تو حق ادا ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب بالکلیہ نیست و نابود والا نہیں آئے گا۔ لیکن اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے بھی نہ رہے، دبا دیا گیا، مار دیا گیا، فلاں کر دیا گیا، فلاں کر دیا گیا، کوئی ویسے دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ والے دوستو اگر دنیا میں رہیں، کسی شہر میں ہو، یہ بڑی نعمت عظمیٰ ہوتے ہیں۔ بعض اللہ والے اپنے کسی خاص وجد میں آ کر اپنی بات بیان کر بھی دیتے ہیں، اکثر تو یہ کہ وہ چھپا چھپا کر ہی اپنی ولایت کو چھپا چھپا کر ہی چلے جاتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بغداد کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت اللہ والے ہیں۔ اگر کسی کا دل چاہتا ہے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ لوگ گمراہ ہو رہے تھے بغداد والے، امام شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے تھے، قوم لوگ تو اسی طرح ہی سمجھتے ہیں جیسے آپ جانتے ہو، اکثریت گمراہ تھی اور باغی تھی۔ کہا یاد رکھو، میری ہدایت پر عمل نہیں کرتے ہو، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میرا وجود اللہ کے عذاب کو روک رہا ہے، میرا وجود جو بغداد میں ہے یہ اللہ کے عذاب کو روک رہا ہے۔ میں جب مر جاؤں گا تمہیں پتہ چلے گا کہ دشمن اسلام تمہارے اوپر غالب آ کر تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اس حد تک بات کہی تو ایسا ہوا جب وہ فوت ہو گئے، دیلمی کفار دجلہ سے پار رہتے تھے، دجلہ عبور کر کے آئے اور بغداد کے اوپر قبضہ کر لیا ان کی وفات کے بعد۔ تو یہ اللہ والے جو حق بات کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، انہیں تو اپنا محسن سمجھنا چاہیے، بادشاہوں کو، ان وڈیروں کو، لیکن یہ تو وہ اپنی دنیا میں اتنے دھن ہوتے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ دین کی ہوا دور سے بھی لگ جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، دور سے بھی نہیں لگنے دیتے، پھر کیسے گویا کہ عذاب کو روکا جائے۔ بہرحال ان کی جب بادشاہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہوا، ان کو اذن ہوا کہ یہاں سے رخصت ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ایک مدت تک یہ تو نہیں آئے، غائب ہو گئے، بس یہ اسی شکل میں اب تک غائب ہیں کہ ان کے بعد حضرت یس علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، جن کا ذوالکفل لقب ہے، قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ذوالکفل کا بھی اور یسع، یہ دونوں ایک ہی بزرگ ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو، اس وقت جو بادشاہ تھا اس کو سمجھایا، تھا مسلمان لیکن بس ایسے اللہ تللوں کا شکار تھا، کہا کہ باز آ جاؤ، توبہ کر لو، آئندہ صحیح ہو جاؤ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ضمانت دیتا ہوں تمہاری اللہ سے معافی کرا لوں گا، ماضی کی اور جنت عطا کرا دوں گا، باز آ جاؤ۔ ذوالکفل کے معنی کفالت، ضمانت، اسی وجہ سے ان کا لقب ذوالکفل بنا، ضمانت والا پیغمبر۔ بادشاہ نے تو نہیں مانا لیکن ان کا لقب ذوالکفل ہو گیا۔ یہ سمجھاتے رہے، قوم کسی حد تک کچھ سمجھی کہ یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور تباہی کی طرف قوم جا رہی ہے۔ ایک عرصے تک پیغمبر نہیں آئے۔ جو لوگ نیک تھے وہ دعا میں تھے کہ اللہ کوئی رہبر بھیج دے، کوئی مبلغ بھیج دے، کوئی اچھا شخص بھیج دے۔ قوم بہت تباہ ہو گئی اور ان کے اوپر مسلط ہو گئے ظالم۔ ایک عابدہ خاتون تھی جو ہر وقت اللہ سے نیک بندے کا سوال کرتی تھی۔ جب اتفاق سے امید میں ہوئی تو پھر دعا اس کی یوں ہو گئی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو نیک بنا دے، رہبر بنا دے، اپنا بنا لے۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اس بچے کو پھر بعد میں
اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا جن کا نام شمعیل علیہ السلام ہے۔ ان کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے لیکن احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ نام ہے۔ شمعون بھی انہی کا نام ہے، شمعیل بھی انہی کا نام ہے۔ یہ شمعیل اصل میں اسماعیل، اس کا معنی ہوتا ہے دعا کا ثمرہ۔ شمعیل دعا کا ثمرہ، جو اس کی ماں نے دعا مانگی کو قبول ہوئی۔ اسماعیل کا بھی یہی معنی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے قوم کو سمجھایا، قوم بہت بت پرست تھی، حتیٰ کہ ان کے اوپر اکثر جگہوں پہ جالوت ظلم کر رہا تھا، حکمرانی کر رہا تھا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قال لهم نبیہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ قوم حضرت شمعون علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ ہمیں کوئی لیڈر دے دیں، کوئی مجاہد سپہ سالار دے دیں، ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے، اپنے ساتھیوں کو غلامی کے سکنجے سے نکالیں گے۔ شمعون علیہ السلام نے کہا کہ جہاد کی اجازت نہ چاہو، جب مل جائے گی تم نے کرنا تو ہے نہیں جہاد، پھر اور زیادہ اللہ ناراض ہوں گے۔ بار بار اصرار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شمعون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلانا شخص جس کا نام طالوت ہے اس کو اپنا امیر بنا دو۔ جب طالوت کے بارے میں انہوں نے بتایا تو کہنے لگے کہ یہ تو غریب شخص ہے، ہم میں سے کوئی امیر بننا چاہیے۔ بھائی امیر بننے کے لیے، یعنی جماعت کا امیر بننے کے لیے پیسوں کے لحاظ سے امیر ہونا تو شرط نہیں ہے، دوسری صلاحیت ہو۔ قرآن نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ ظاہری اعتبار بھی مضبوط ہے، دل کے اعتبار سے مضبوط ہے، صاحب علم والا، صاحب علم ہے، یہ تمہارا لیڈر ہے اور رہبر ہے۔ بہرحال پہلے تو انکار کیا اور بعد میں مان گئے کہ چلو جہاد کرتے ہیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ، جب فیصلہ کیا کہ چلو اب ہمارے ساتھ، جب چلنے لگے تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک ہدایت آئی کہ ان کو آزماؤ۔ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، پیغمبر نے بتایا تمہارے لیے مجاہد لیڈر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنا کر بھیجا ہے۔ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، یہ ہمارا لیڈر کیسے بن سکتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ مالدار نہیں ہے، اس کو پارٹی کا ورکر نہیں بنائیں گے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے طے کر دیا ہے یہی امیر ہوگا، اسی کے تحت زیر قیادت جہاد کرنا ہوگا۔ یہ ظاہری اعتبار سے بھی مضبوط ہے، امیر مضبوط ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جب دستخط کرنے کا نمبر آیا اور جب اٹھایا گیا تو تھک گئے تھے، پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ کسی کو تاریخ یاد ہو تو سمجھ جائے گا میرا جملہ، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ نے اس کو بادشاہ دے دی اور یہی علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جب جالوت ان کے اوپر مسلط ہو گیا تھا تو ایک شروع سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے سے ان کے پاس ایک صندوق چلا رہا تھا جس میں عصائے موسیٰ بھی تھا، من و سلوہ کا نمونہ بھی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، پگڑی تھی، بال تھے، اس طرح کے تبرکات تھے۔ وہ صندوق بھی غصب کر کے جالوت لے گیا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے بتایا کہ اس کی برکت سے طالوت کی زیر قیادت جہاد کرو، اس کی برکت سے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور اس کی بڑی برکت تھی، جب ان کے پاس ہوتا تھا اللہ فتح نصیب کراتے تھے۔ بہرحال وہ جدھر رکھتے تھے، وہ جالوت کی قوم جدھر رکھتی تھی صندوق ادھر ان کے اوپر مصیبت آتی تھی۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر لاد کے بس روانہ کر دیا، جدھر بھی نکل جائے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، جو اس آیت میں آ رہا ہے، وہ فرشتے ہنکا کر اس صندوق کو، اس بیل گاڑی کو لے کر طالوت کے پاس وہ لے آئے۔ فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں وہ سکون ہے، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس میں تبرکات ہیں آل موسیٰ اور ہارون کے۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے وہ لے کر آ گئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان والے ہو۔
اب ان تیار ہو گئے، صندوق کو دے کر تیار ہو گئے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اب لشکر جہاد کے لیے تیار ہو گیا. اللہ نے حکم دیا کہ سامنے جو نہر اردن ہے اس میں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک ایک گھونٹ پی سکتے ہیں. ان میں اکثر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے پانی پی لیا. جنہوں نے طالوت کی بات مانی وہ اتفاق سے 313 تھے، یعنی غزوہ بدر والے صحابہ کرام کی تعداد جتنے. انہوں نے پھر جب جہاد کرنے کے لیے آگے ارادہ کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی جو اکثر آپ نے سنی ہوگی، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. جو 313 تیار ہو گئے طالوت کے ساتھ، اس لیے تیار ہو گئے کہ اللہ سے ہم نے ملاقات سرخ روئی کی صورت میں کرنی ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنے ہی دور ایسے گزرے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت لیکن کوالٹی میں اونچی تھی، ایمانی کوالٹی میں اونچی تھی. بہت تھوڑی سی جماعتیں ہر دور میں اللہ نے غالب کر کے دکھائیں. افغانستان کی صورت لے لیں یا سابقہ مجاہدین کی اور صورتیں لے لیں، نہتھے مجاہد، لباس نہیں، رہائش کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے طعام نہیں، اسلحے کے لیے کوئی کلاشن کوف اور کوئی چیز نہیں. وہ دشمنوں سے گرے ہوئے اسلحے یہ مجاہدین اٹھا کر استعمال کرتے ہیں، اور اللہ اپنا عزہ دکھاتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. طالوت نے اعلان کیا جو جالوت کو مارے گا میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور بادشاہت میں اس کو اپنے ساتھ شریک کر لوں گا. حضرت داؤد علیہ السلام ابھی 13 سال کے تھے، پیغمبر نہیں بنے تھے. انہوں نے کہا یہ کام میں کروں گا. طالوت نے کہا آپ کیسے کرو گے؟ کہا میں کروں گا، مجھے اجازت ملنی چاہیے. دیکھو نہ کر سکا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے اعلان کا مستحق صحیح میں ہوں. اللہ کا نظام دیکھو دوستو، نمرود کو مچھر سے مروایا، فرعون کو پانی کے غوطے میں مروایا، اور ابو جہل کو 13 سال والے لڑکے نے مارا، گردن کاٹ دی. اب یہاں پر بھی بہت بڑا سرکش ہے جالوت جو پورے علاقے پر قابض تھا، جس کو قرآن مجید نے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تو داؤد علیہ السلام کو اجازت مل گئی. راستے میں جب جا رہے تھے کنکریوں نے آواز دی داؤد ہمیں ساتھ لے جاؤ، ہمیں پھینکنا، جالوت کو ہم ہلاک کریں گے. 3 پتھروں نے آواز دی، تینوں کو لے لیا، اور 13 سال کا بچہ غلیل ہی چلانا جانتا ہے. غلیل جانتے ہو؟ وہ اس میں رکھا. جب لوگوں نے بتایا کہ وہ جو تاج کے ساتھ اور بڑے اس زمانے میں جو بادشاہوں کو جو کرفر ہوتا تھا وہ تاج اور یہ وہ جو وہ ہے، انہوں نے یہاں سے ہی جب غلیل ماری وہ تینوں پتھر مل کر ایک گولا بنے اور اس کو جا کر لگے اور وہ ہلاک ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. اگلے جمعے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات.